ایک درویش اور قلندر اشرف حبیب اللہ ایک نہایت دیانتدار اور تعلیم یافتہ ماں باپ نے ایک شام اپنے 4 بچوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا کہ دنیا میں دولت، عزت اور شہرت کی بھی بہت اہمیت ہے، لیکن یہ سب آنی جانی کہلاتی ہیں۔ اگر اس میں محبت کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان تمام چیزوں کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ زندگی کا عظیم ترین سرمایہ بلند بالا عمارتیں، بڑی کاریں اور بہت سا بینک بیلنس نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی محبت، خاندان کا پیار، دوستوں کا خیال رکھنا اور اجنبی سے مسکرا کر ملنا شامل ہے، چونکہ یہ خدائی صفات ہیں۔ بچوں نے یہ باتیں سنی اور سب سے بڑے بیٹے نے اسے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا۔ اس عظیم باپ کا نام تھا حبیب اللہ اور بیٹا اشرف، جس نے اس نصیحت پر عمل کیا، آگے چل کر بن گیا اشرف حبیب اللہ۔ اشرف حبیب اللہ، جی آپ درست سمجھ رہے ہیں، ہمارے اور آپ سب کے چہیتے انڈین اشرف حبیب اللہ۔ اشرف حبیب اللہ 11 مارچ سن 47 کو حیدرآباد دکن کے نہایت تعلیم یافتہ والدین کے گھر پیدا ہوئے۔ دونوں ہی نے مشہور زمانہ عثمانیہ یونیورسٹی سے ریاضی میں ماسٹرز کیا تھا۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنے فیصد ماں باپ سن 47 میں ایسے ہوں گے جو آج سے 75 سال قبل ماسٹرز ڈگری رکھتے ہوں۔ مرد تو شاید ہوں، لیکن خواتین میں اتنی تعلیم انہی گھرانوں میں ہو سکتی ہے جو معاشرے میں لڑکے اور لڑکی کو برابر سمجھتے ہوں، اور یہ بات جانتے ہوں کہ خاندان اور معاشرے کی تشکیل میں ایک تعلیم یافتہ مردی کا نہیں بلکہ ایک پڑھی لکھی عورت کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے، اور اکثر مرد سے زیادہ بھی۔ اشرف حبیب اللہ کے والد برٹش آرمی کی ایجوکیشن برانچ میں کیپٹن تھے۔ تقسیم کے بعد پاکستان آ گئے اور کاکول ملٹری اکیڈمی میں ریاضی پڑھانے لگے۔ سن 48 میں آرمی ہی نے انہیں مزید تعلیم کے لیے برطانیہ بھیج دیا اور اشرف صاحب کی ابتدائی تعلیم لندن میں ہوئی۔ سن 54 میں جب یہ 7 سال کے ہوئے تو پاکستان واپس آ گئے۔ فوج کی ملازمت کا گلیمر تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس گلیمر کو فوجی کی بیوی کو بھگتنا پڑتا ہے اور نبھانا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے 8 سال میں پے در پے تبادلے، بچوں کے اسکول، دوست کی تبدیلی، نئے شہر کے جھمیلے میں کراچی، نوشہرہ، پشاور، مری اور کوئٹہ کی خاک چھانتے رہے، اور ہر تبادلے کے بعد اشرف حبیب اللہ کا اسکول اور اس کے دوست بھی تبدیل ہو جاتے۔ آخر کار والد سن 63 میں فوج سے کرنل کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے اور کراچی میں مستقل قیام کا فیصلہ کیا۔ اشرف صاحب نے سینئر کیمبرج سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ سے کیا اور ہائر سینئر کیمبرج کراچی گرامر اسکول سے، اور آخر میں ND آ گئے۔ وہاں ایک نئے اشرف حبیب اللہ نے جنم لیا۔ کراچی میں مستقل قیام کے بعد والدہ بھی سینٹ جوزف کالج میں ریاضی کی پروفیسر ہوئیں اور وہیں سے ریٹائر بھی۔ چونکہ طبیعت میں بہت چلبلاپن اور شرارت تھی، اس لیے جلد ہی سب کی آنکھ کا تارہ بن گئے اور سونے پہ سہاگا محمد رفیع کے گانوں نے کیا، اور اسی طرح لطیفے سناتے، گانے گاتے اور ایکٹنگ کرتے سن 69 یعنی 1969 میں NED سے سول انجینئرنگ کی ڈگری لے لی۔ کہتے ہیں کہ نوجوانی میں لڑکے کی نظریں دور کی بھی اچھی ہوتی ہیں، اور گلی محلے میں 4 پرے رہنے والی لڑکی بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن شاید یہ سمجھتے تھے کہ محبت پر پہلا حق بھی پڑوسی کا ہے۔ اسی لیے اپنی پڑوس میں رہنے والی ایک خاتون شاہدہ اصغر کو پسند کیا اور پھر انہی کے ہو لیے۔ ان کی بیگم ہوم اکنامکس میں ماسٹرز ہیں اور پھر امریکہ سے فائنانس گریجویٹ بھی۔ حال ہی میں بینک آف امریکہ سے 30 سال بعد سینئر وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ریٹائر ہوئی ہیں۔ عملی زندگی میں اشرف حبیب اللہ کے کارنامے لکھے جائیں تو صفحات کم پڑ جائیں۔ یونیورسٹی آف برکلے سے ماسٹرز کرنے کے بعد کچھ ملازمتیں کیں، لیکن طبیعت کے اضطراب نے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ آخر 45 سال قبل کمپیوٹر اینڈ اسٹرکچر فرم قائم کی، جو آج 45 سال بعد دنیا کی 160 ممالک میں ان کا سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ہائی رائز بلڈنگ ہو جہاں CSI کا دخل نہ ہو۔ دنیا کی بے شمار جامعات میں یہ اپنا سافٹ ویئر عطیے میں بھی دے چکے ہیں۔ دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ، ورلڈ ٹریڈ سینٹر نیو یارک، اولمپک برڈ نیسٹ بیجنگ کی ڈیزائننگ میں بھی CSI شامل ہے۔ میں نے ان کی دولت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو شروع کے ہندسے کے بعد اتنے صفر ہیں کہ انسان کو چکر آنے لگے، لہٰذا میں نے یہ کوشش چھوڑ دی۔ NED کی کہانیاں مڈل کلاس لوگوں کی کہانیاں ہیں جو غریب گھرانوں سے آئے، انجینئرنگ کی
ملازمت کی، کاروبار کیا اور اپنا ملک کا اور NED کا نام روشن کیا۔ غریب کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتہ بہت جلدی بناتا ہے۔ ہر آدمی چاچا، ماما یا بھائی ہوتا ہے۔ یہ غربت کا فیض بھی ہے اور قربت کا ذریعہ بھی۔ اسی قربت کے فلسفے سے بھی NED سے رشتہ بناتا ہے۔ ایسی لاتعداد کہانیاں موجود ہیں، لیکن اگر یہی کام ایک خوشحال گھرانے کا طالب علم کرے جس کی ابتدائی تعلیم چٹائی والے اسکول میں نہیں بلکہ انگلینڈ سے ہوئی ہو، پیلے اسکول سے نہیں بلکہ گرامر اسکول سے پڑھا ہو، اور انگریزی میڈیم یا آج کی زبان میں برگر ہو اور NED میں آ کر NED کا ہو کر رہ جائے، تو یہ بڑی بات ہے۔ اشرف حبیب اللہ نے یہ ثابت کیا کہ علم، دولت، عزت، شہرت اور محبت کا ارتقاء صرف سیلف میڈ لوگوں کی میراث نہیں ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی نام پیدا کرتے ہیں جن کے والدین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، مالی طور پر خوشحال ہوں۔ ضرورت صرف انسان کو انسان سمجھنے کی ہے، ضرورت صرف رشتوں کی محبت اور اخلاص کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک نارمل آنکھ اپنے سامنے آنے والی دیوار کو دیکھ سکتی ہے، لیکن اللہ نے تعلیم یافتہ آنکھ کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ دیوار کے اس پار بھی دیکھ لے۔ حبیب اللہ ان کی بیگم کی تعلیم یافتہ آنکھ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ بڑا آدمی کیسے بنا جاتا ہے۔ اشرف حبیب اللہ نے اپنے والدین کی خوابوں کی تعبیر، ان کی تربیت کے جہد مسلسل کا انعام، اور ایسا شاکار ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود زندگی کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پرندہ اپنی پرواز میں۔ انسان کی پرواز اور پرندے کی پرواز میں فرق یہ ہے کہ انسان جب اوپر جاتا ہے تو زمین سے نظریں ہٹا کر آسمان ہی کی طرف دیکھتا رہتا ہے، جبکہ پرندہ چاہے جتنا اوپر چلا جائے وہ اپنی نگاہیں زمین پر رکھتا ہے جہاں سے وہ اٹھا تھا۔ اسی لیے انسان جب بلندی سے گرتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے اور پرندہ آسانی سے زمین پر پھر پیر رکھ لیتا ہے۔ اشرف انسانی شکل کا وہ پرندہ صفت انسان ہے جو عزت، دولت، شہرت اور محبت میں آسمانی بلندیوں کو چھونے کے باوجود نگاہیں زمین پر رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ مٹی سے بنے ہیں اور مٹی ہی میں چلے جائیں گے۔ اگلے سال اشرف حبیب اللہ اپنی 75ویں سالگرہ منائیں گے۔ یہ 75 سال کا سفر ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو توپ ایسے جیب میں آنے کے بعد فرعون اور نمرود بن جاتے ہیں۔ اشرف نے جو کمایا اپنی صلاحیتوں سے کمایا اور اپنے ماں باپ، NED اور ملک کا نام روشن کیا۔ اشرف حبیب اللہ ہر اس آنے والے شخص کے لیے مثال ہیں جو دنیا کی ہر نعمت کی موجودگی کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ جو مزہ محمد رفیع کے گانوں، دلیپ کمار کی فلموں، ساحل لدھیانوی کی شاعری، بندر روڈ سے کماڑی کا نغمہ، گرلز کالج کے سامنے کھڑے ہونے کے پاگل پن میں ہے، اس کا مزہ ہی اور ہے، اور یہ آپ کو 75 سال کی عمر میں بھی جوان رکھ سکتا ہے۔ انہی کا قول ہے کہ ایک کامیاب انسان کے لیے پاگل ہونا ضروری ہے۔ اشرف حبیب اللہ کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جو ہر وقت NED کے لیے ایک شجر سایہ دار کی حیثیت سے موجود ہے۔ میری دعا ہے کہ اشرف حبیب اللہ اسی طرح خوش و خرم رہیں، بیگم اپنے بچوں اور ان کے بچوں کے ساتھ اسی طرح گنگناتے رہیں، زندگی کا مزہ لیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ شاید سرور بارہ بنکوی نے انہی کے لیے کہا ہے کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ اشرف حبیب اللہ ایک نامور NEDین، ایک قلندر اور ایک درویش کا نام ہے۔